نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دل میں تو نماز کو کچھ نہیں ہوتا، تو جب قبلہ بنانے والے کا خیال آ جائے، جب امام الانبیاء کا خیال ہے تو نماز خراب ہو جائے۔ ایسے لوگوں نے باتیں کی ہیں، پریشان کر دیے قوم کو۔ کوئی نماز خراب نہیں ہوتی، یاد رکھنا۔ اگر نماز میں دکان کا خیال ہے تو نماز خراب نہیں ہوتی، پیسوں کا خیال ہے نماز خراب نہیں ہوتی، تو امام الانبیاء کے خیال سے نماز خراب ہو سکتی؟ یہ انہوں نے غلطی کی ہے، اور غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی، اور ملوث کر لیا اور لوگوں کو، اور کرتے کرتے گروہ بن گیا غلطی کرنے والوں کا، جو نبی اللہ علیہ السلام کے بارے میں الٹی بوٹی باتیں کرتے۔ یہ نادان لوگ ہیں، ان سے ملا کرو، ان کو پیار سمجھایا کرو، پتر کاکا آجا بیٹے سمجھ، ذرا غور کر، غصے میں نہ آ، پیار سے سمجھ بات، ہو سکتا ہے اس کا دل بدل جائے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم جب ان کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں نکالو، کتاب المغازی نکالو، خیبر کا باب نکالو، تو آپ نے فرمایا علی جاتے ہی جنگ و جدال میں مصروف نہیں ہو جانا، جانا ہے پہلے ان کو دعوت اسلام دینی ہے۔ اگر تیری دعوت اسلام سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو سرخ اونٹوں کے مقابلے وہ بندہ تیرا آخرت کا خزانہ بن گیا۔ تو کن کو دعوت دینے گئے؟ بت پرستوں کو۔ ہمارے تو بڑے بزرگ یہ کرتے تھے، بت پرستوں کے پاس کافروں کے پاس جاتے تھے اور مسلمان ہو جاؤ۔ ہم نے کیوں شجر ممنوع بنا لیا ہے؟ ہم کیوں نہیں ان کے پاس جاتے؟ جائیں گے تو ان کو صحیح کریں گے نا۔ بھی گاڑی پنچر ہو گئی ہے سڑک میں، پنکچر لگانا ہے، آپ ہی لگ جائے گا، جائیں گے نا وہاں، ٹائر کھولیں گے، پھر ہی صحیح ہوگی نا۔ جو جائے گا پنچر لگا کے پیسے کما کے لے جائے گا، اور جو ان لوگوں کے پاس جائے گا ان کو دعوت دے گا لے جائے گا اپنے ساتھ، پھر آپ کے بندے کم ہو جائیں گے اور جو لے جائے گا اس کی تعداد بڑھ جائے گی۔ غور و فکر سے میری بات سنو بزرگوں، بڑا دھیان کرو میرے پیارے پیارے بزرگوں، دوستو بھائیو۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام آپ نماز پڑھا رہے ہیں، رخ زیبا مبارک آسمان کی طرف کیا ہوا ہے۔ میرے استاد محترم شیخ پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی حضرت قبلہ حاجی محمد نگینہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے، محبوب دے پاک اشارے تے سجدے کروائے جاندے نے، لب ہلے نہیں، لب ہلے نہیں، ہاتھ چائے نہیں، لب ہلے نہیں۔ قیام تھا نا، قیام تھا، اور قیام میں اور کوئی بات نہیں کرتے، صرف اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، قرآن پاک، اور ہاتھ بھی اٹھاتے۔ میں بتا دوں آپ کو، ایسے کر کے نہیں کرتے نماز میں کھڑے ہو کے، کرتے ہو تو نہ کرا کرو، کرتے ہو تو نہ کرا کرو، کیوں قیام میں ایسے ایسے کرتے ہیں، دونوں ہاتھ باندھے ہوتے ہیں، جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں پھر بھی ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے قیام میں۔ لب ہلے نہیں، ہاتھ چائے نہیں، ایویں، اٹ مینس بائی دی وے، دیر از نو پلاننگ بیفور دیٹ۔ اس سے پہلے کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ آپ نے صحابہ کو فرمایا صحابہ میں انج کروں گا تم انج کرنا، میں انج کروں گا تو انج کرنا، نہ، بلکہ اچانک لب ہلے نہیں، ہاتھ چائے نہیں، ایویں رخ بدلایا سی، ایتھے بھی فتوی دعا دیوا دے پہ توڑ چڑھائے جاندے نے، او جو چاندے سو ہو جاندہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں پیارے آقا علیہ السلام سے فرمایا میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے، او جو چاندے سو ہو جاندہ، او جو کہندے رب من لیندا، تسی کی لگ دیو میاں جی کیوں شور مچائے جاندے۔ مجھے یہ بات بتاؤ، جنوں کچھ بھی دینا نہ ہوئے تے جدی گل بھی مننی
نہ ہووے پلا پوچھو رب تو اے ہو جائے محبوب بنائے جاندے نے. تاریخ الخلفاء باب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, تاریخ کا واقعہ ہے. محبوب دی گل تے ایک پاسے, وہ سناتا ہوں میں آپ کو بھی, ٹھہر جاؤ. محبوب دی گل تے ایک پاسے, سنو سنو گل محبوب دے خادماں دی, فاروق دے لکھیاں رکیاں تے پے نیل چلائے جاندے نے. وہ تو محبوب ہیں, یہ تو غلاموں کی شان ہے, حکم کرے تو دریا چل پڑتا ہے. آپ کا بولنا معجزہ, آپ کا دیکھنا معجزہ, آپ کا کھانا سونا معجزہ, او ہو آپ کا سونا معجزہ. کیوں؟ بخاری شریف نکالو. حضرت صاحب میں دیکھی بخاری شریف پڑھی ہوئی, علامہ سیالی صاحب سے پوچھو, بخاری شریف نکالو اور کہو سرکار وہ ہماری بخاری شریف دکھاؤ, وہ رات کا بات کر گیا ہے, دیکھے کہ بغیر نہیں جائیں گے, وہ دکھا دیں گے آپ. اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی. کتاب الصلاۃ باب تہجد نکالو. نماز پڑھی اور نماز کے بعد لیٹ گئے, اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مومنہ مفسرہ محدثہ مقننہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی خراٹے مبارک کی آواز آ رہی ہے, بینی بینی خراٹے کی آواز آ رہی ہے. اور اتنے میں بلال آگے رضی اللہ عنہ, الصلاۃ یا رسول اللہ. جب بلال آواز آئی تو سرکار اٹھے اور مسجد میں تشریف لے گئے. لوگ جمع ہو گئے, جماعت کرا دی. وضو نہیں کیا, وضو نہیں کیا, سو رہے تھے, خراٹے مبارک کی آواز آ رہی تھی, سو رہے تھے, وضو نہ کیا. تو ام المومنین حیران ہیں, ان کا حجرہ قریب تھا, دیکھ رہے چلے گئے اور وضو کیا نہیں ہے, جماعت کرا دی ہے, یہ کیا بنا؟ پریشان ہو گئے. آپ اپنے معمولات سے فاروق کے گھر تشریف لائے. وہ معمولات کی تفصیل سناؤں گا تو گھنٹہ اس کے لیے چاہیے, بس اتنا میں سنا دیتا ہوں. معمولات سے فارغ ہو کے گھر تشریف لائے تو ام المومنین عرض کرتی ہیں, حضور آئیے کیا ہو گیا ہے, آج آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم مومنوں کی ماں کیا ہوا ہے؟ میرے حضور میرے ماں باپ قربان ہو جائیں, آپ سو رہے تھے, خراٹے کی آواز آ رہی تھی اور بلال آئے, الصلاۃ یا رسول اللہ عرض کیا, آپ چلے گئے, وضو کیا نہیں, نماز پڑھا دی. فرمایا مومنوں کی ماں ہماری نیند ہمارا وضو نہیں توڑتی. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مجھے دین اسلام سے پیار ہے. بھائی میرا وضو, میری نیند میرا وضو, تو جو کہتے ہیں حضور میری مثل ہے ان کا وضو رہتا ہے. مجھے ایک ٹیلی فون آیا, میرا ایک رسالہ نکلتا ہے سیدھا راستہ, کچھ میں کتابیں لایا ہوں, حضرت صاحب کے لیے لایا ہوں, اور کچھ کتنے سیٹ لائے ہو ان کو مزید دے دیں. تو اوپر میرا ایڈریس لکھا ہوا ہے, ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے, کمپلیٹ ہر چیز ہے, ویب سائٹ بھی ہے, ای میل ایڈریس بھی ہے, جو آپ چاہیں اس میں نوٹ کریں. تو مجھے ایک ٹیلی فون آ گیا ایک لڑکی کا ٹاؤن شپ سے, شاہ صاحب کے مریض بیٹھے, کیا نام ہے آپ کا؟ عدنان صاحب. یہ ٹاؤن شپ سے لاہور رہتے ہیں, ہمارے لاہوری ہیں, لاہور کے رہنے والے. ٹاؤن شپ سے مجھے ایک لڑکی نے ٹیلی فون کیا, کہنے لگی بابا جی ایک بات تو بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے؟ میں ہاں پتر کھاتے تھے. اے پانی پیتے تھے؟ میں نے ہاں پانی پیتے تھے. اے سوتے تھے؟ میں ہاں سوتے تھے. اچھا, میں نے کہا شاید اس بیچاری کو پتہ نہیں ہے تو یہ معلومات لے رہی ہے. اچھا, کھاتے بھی تھے, پیتے بھی, سوتے بھی تھے, پھر ساڈے کریں ہی ہوئے نا. میں کیوں کہ وہ کھاتے تھے, سوتے تھے, ہم بھی کھاتے ہیں, سوتے ہیں اور پیتے ہیں. میں بیٹی تھی, بیٹی کو میں نے بات کچھ نہیں کہی. میں بیٹیوں سے بیٹی سمجھ کے بات کرنی چاہیے. منڈوں سے تو بات بندہ کر لے جو کرے, لیکن لڑکی بات کرے تو اس کو بیٹی سمجھ کے بات کرنا چاہیے. میں نے کئی باتیں کرنا تھی, لیکن میں کہا بیٹی یہ بیچاری کو پتہ نہیں ہے. میں بیٹا کتنا پڑھی ہوئی ہو؟ کہتے بی اے پاس ہوں. میں ٹھیک انشاءاللہ جلدی سمجھ آ جائے گی. میں نے کہا آپ نے کہا حضور پاک کھاتے ہیں, پیتے ہیں اور سوتے ہیں, ہمارے جیسے ہوئے, ٹھیک ہے؟ کہتے اوکے. میں اچھا بتاؤ آپ کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ کہتی طفیل.
تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ کہتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تیرے ابے کا نام کیا بیٹا؟ کہتی طفیل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ کہتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں تیرے ابو کا نام کیا ہے؟ کہ 2 دفعہ تو آپ کو بتا دیا ہے. میں بیٹے کو 2 دفعہ بتا دو کہ طفیل. میں نا طفیل نہ کو پتر کو میرے ابے کا نام ہے طفیل صلی اللہ علیہ وسلم. کہ وہ کیوں؟ میں ہمارے جیسے جو ہے، یعنی میرا ابا نبی تو نہیں ہے، میں جب نبی نہیں تو پھر ہمارے جیسے کیسے ہو گئے؟ سبحان اللہ. اور تو امتی وہ نبی کیسے ایک برابر ہو گئے؟ یا پڑھو نا طفیل صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں وہ رسول نہیں ہے. تمہیں حضور تو رسول ہے. ان کا نام سنو دروشی پڑھو، ان کا نام لکھو دروشی پڑھو. اور علامہ سخاوی القول البدیع میں امام شافعی کے قائد ہیں، مقلد ہیں، قول البدیع میں لکھتے ہیں جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھے، ساتھ دروشی لکھے، جب تک وہ کتاب محفوظ رہے گی دروشی لکھا رہے گا، اللہ کے نوری فرشتے لکھنے والے پر درود بھیجتے رہے. میں نے کہا میں تیرے ابے کو نہیں مانتا، تیرا ابا ہے، لالو فتویٰ لگانا ہے. تو کہہ میں رسول پاک کو نہیں مانتی، یعنی میں تو کافر ہو جاؤں گی. تو میں تیرے ابے کو نہیں مانتا. کہ تاری مرضی نہ مانو، میں ان کو نہ مانو تو کافر، تیرے باپ کو نبی مانو تو کافر، ان کو نبی نہ مانو تو کافر. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے پیار چاہیے، سختی نہیں چاہیے. بیمار ہیں یہ لوگ سارے بیمار ہیں، اور بیمار سے علماء کرام کا کام ہے ایسے سلوک کریں جیسے ڈاکٹر مریض سے سلوک کرتا ہے. اور ڈاکٹر کے پاس بیمار آتے ہیں ڈاکٹر کس قسم کا ہوتا ہے؟ کالا جی، ہر قسم، گورا بھی آتا ہے، عربی بھی آتا ہے، اجمی بھی آتا ہے، ہندو بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، یہودی بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے، ہر قسم کا آتا ہے. تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ پہلے بتاؤ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ نہیں تو ہماری مسجد پلید کر دی، نکل جاؤ، دکان میری پلید کر دی، نکل جاؤ سے. یہ کہتا ہے نا ڈاکٹر. کیوں؟ وہ بیماروں کا علاج کرتا ہے، اور جو دین کا رہنما ہوتا ہے وہ دل کی بیماریوں کا طبیب ہوتا ہے. اس کے پاس جو طبیب مریض آئے پیار سے بٹھائے، محبت کرے، چائے پلائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. سود خور بھی تمہاری چائے پی جاتے ہیں. یہ سود خور پی جائے، سور خور پی جائے، کی بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہماری چائے سے اس کا دل بدل جائے. حدیثی میں آتا ہے کتاب الصدقات باب فضائل خیرات، ایک بندہ راتوں رات اندھیرے میں نکلا، ہاتھ میں پیسے لیے ہوئے ہیں، ایک عورت جا رہی اس کو پکڑا دیے. اللہ پاک نے سویرے مشہور کر دیا، رات کسی نے بدکار عورت کو پیسے دے دیے. کہنا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے دی تھی، یہ بدکار عورت لے گئی ہے. اچھا آج رات کو سے پھر اس نے ایک جاتے بندے کو دے دیے. اللہ نے سویرے مشہور کر دیا، رات کسی چور کو پیسے دے دی. کہنے لو یار آج بھی پٹھا پہ گیا، چلو آج پھر جاتے ہیں. تیسری رات ہوئی تو پھر پیسے لے کے نکلا اور ایک بندے کو پیسے دے دیے. رب کائنات نے سویرے مشہور کر دیا، رات کسی بخیل کو پیسے دے دیے. کہنے لا والا راتی بخیل لے گیا، پرسوں کل چور لے گیا، ترسوں وہ بدکارت لے گئی، میں نے تو تجھے دینا تھا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الہام ہوا، او میرے بندے تو نے کس کو دیے؟ اے میرے بندے تو نے کس کو دیے؟ کہا یا اللہ میں نے اللہ کو دیے. فرمایا تیرے ہو گئے، تیرے لگ گئے، تجھے کیا خبر تیرے اس پیسے کی برکت سے بدکار عورت بدکاری سے باز آ جائے، چور چوری سے باز آ جائے، اور بخیل بھی سخی ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ کی چائے کی برکت سے اس کا دل بدل جائے. جس چائے میں خلوص آ جاتا ہے وہ دل کی کائے پلٹ دیتی ہے. میرے پیارے دوستو بزرگوں، ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بولتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں. فرمایا مومنوں کی ماں ہماری نیند ہمارا وضو، ہماری نیند ہمارا وضو، ہم سوئیں تو وضو رہتا نہیں، وہ سوئیں تو وضو جاتا نہیں. کتنا فرق ہے. اچھا اب یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ذرا تھوڑا سا فقہی مسئلہ ہے ان سے اجازت لے کے کروں گا. اب میں جناب علی بیٹھ گیا، ڈھیلا ہو گیا، سو گیا، میرا وضو رہے گا کہ ٹوٹ جائے گا؟ جی اب وہ محبت کر رہے ہیں کہ تو دسی جا رہے آپ پہ. اگر آدمی ٹیک لگا کے سو جائے، جسم ڈھیلا ہو جائے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر تو زانو بیٹھا ہو نا ایسے ساری رات کرتا رہے، وضو نہیں ٹوٹتا. نماز میں سو جائے، اتحیات میں وضو نہیں ٹوٹے گا.
رکوع میں سو جائے، قیام میں سو جائے، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور صحابہ کرام کئی دفعہ مسجد بیٹھے ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادتاً لیٹ آتے تھے، صحابہ بیٹھے بیٹھے ان کی گردنیں جو تھی گھٹنوں کو لگ جاتی تھیں، اور پھر اتنے میں سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے، تکبیر ہوتی تھی، سارے اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے، کوئی وضو نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیٹو تو وضو رہتا نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ بھی جائیں تو وضو جاتا نہیں۔ تو آپ کا سونا بھی معجزہ اور جاگنا بھی معجزہ۔ اب آخری بات سن لو، listen to me, it's the last one what I'm saying to you, listen۔ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے، کتاب المغازی، خندق کا باب نکالو، علامات نبوت کا باب نکالو، ہے جی، جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ خندق کھود رہے تھے، 3 دن سے خندق کھودی جا رہی تھی اور 3 دن سے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا، اور ایک پتھر آ گیا سفید سا، وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو چڑھائے اور بازوں کا نور چھن چھن کے باہر آنے لگا، ہے جی، پتھر پر بیٹھ کے وضو شریف فرمایا اور پتھر کو انوارۃ الجلیات سے مزین فرما دیا، قطرے گرتے تھے، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، چہروں پر ملتے تھے، جسم پر ملتے تھے، فیضیاب ہوتے تھے۔ آپ نے گینتی پکڑی، یو نو واٹ از گینتی؟ گینتی جانتے ہو؟ گینتی تھوڑا نہیں ہوتا گینتی، اور وہ جو کہ 2 ہوتے ایسے ہوتی ہے تھوڑا، وہ جس سے زمین کی کھدائی کرتے ہیں جی، اچھا آپ نے گینتی پکڑ لی۔ سنو میرے پیارے مزدور بھائیوں، جو گینتی کا کام کرتے ہیں خوش نصیب ہیں، گینتی ہمارے آقا مولا نے بھی پکڑی تھی۔ گینتی کا کام کرنے والے حقیر نہ جاننا، کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کر دیتے ہیں عزت ہو جاتی ہے اس کام کو۔ آپ نے گینتی سے زمین کا سینہ چیرنے والوں کے لیے عزت کا مقام بلند کر دیا ان کا، فرمایا دیکھو میں نے بھی گینتی پکڑی اور زمین کو چیرا ہے۔ آپ نے جناب علی 1 ماری گینتی، 2 ماری، 3 ماری، وہ آگے لمبا سا واقعہ وہ سناؤں گا، پھر 1 گھنٹہ چاہیے، وہ پتھر ٹوٹ گیا۔ اب جب وہ ایسے کر گینتی اٹھائی نا، تو ویئر از مسٹر نوید، یو اچھا ویئر از بابا، اسٹینڈ اپ، اس سائڈ سے۔ یہ انہوں نے توپ پہنی، توپ، یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے، تشریف رکھے، حضور توپ نہیں پہنتے تھے۔ ہاں آپ سے کہا سن چیرواں کرتا ہوتا تھا، چیرواں، توپ والا تو دوڑ ہی نہیں سکتا میدان جہاد میں دشمن کو پکڑنے کے لیے، جسے توپ جو پہنی ہو وہ تو دشمن بھاگ کر اس کو پکڑنے دوڑ ہی نہیں سکتا، دوڑ کے دکھا دو، ایسے دوڑے گا، ایسے کر، اتنے میں دشمن غائب ہو جائے گا۔ جب چیرواں کرتا ہوگا ایسے لمبے لمبے قدم دشمن کو پکڑیں گے، اس کو بتا دیں کہ کیسے نبی پاک کے منکرین کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کا کرتا شریف چیرا ہوا تھا سائڈ سے، جیسے آپ کا کرتا شریف ہے، آپ کا کرتا شریف ہے، جیسے ہم کرتے لاہوریے پہنتے ہیں، پنجاب پاکستان والے پہنتے ہیں، یہاں بھی پہنتے پھرتے ہیں۔ تو آپ نے جب ایسے کر کے گینتی اٹھائی نا، تو گینتی آواز چل رہی تھی تو گینتی سے کپڑا اڑ گیا، کرتا شریف، تو پیٹ مبارک ننگا ہو گیا، تو آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، ٹائٹ کر کے پیٹ کو باندھا ہوا تھا۔ جب پتھر ٹوٹ گیا تو جناب حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں آپ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے اور مضبوط کر کے کپڑا کھینچ کے باندھا ہوا ہے؟ فرمایا جابر 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، اس کو کنٹرول کیا ہوا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک نہیں کھاتے اور دین کا کام کرتے ہیں۔ ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں تو ٹرالوں کا کام کرتے ہیں، دین کا کام نہیں کرتے۔ 3 ٹائم کھاتے ہیں، 2 ٹائم چائے پیتے، کتنے ٹائم ہو گئے؟ 5 ٹائم، اور کبھی پھل مل جاتا 6 ٹائم، کبھی مہمان کے 7 ٹائم، 8 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، صرف ٹریکٹر چلاتے ہیں، دین کا کام نہیں کرتے۔ وہ کس نے کرنا ہے؟ ٹریکٹر والوں کو دین کا کام کرنا منع ہے؟ ٹرالی والوں کو دین کا کام کرنا منع ہے؟ عیسائی تو ٹریکٹر چلا کے بھی کام کرتا ہے دین کا، مرزئی ٹریکٹر چلاتا بھی ہے اور اب مرزئیزم پھیلا رہا ہے، یہودی
ٹریکٹر بھی چلاتا ہے، یہودی مذہب پھیلا رہا ہے، عیسائی ٹریکٹر چلاتا ہے اور اپنا دین پھیلا رہا ہے، مسلمان ٹریکٹر چلاتا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں دین پھیلانے کا۔ سیکھے گا تو پھیلائے گا نا، سیکھے گا تو پھیلائے گا نا۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ نماز کی شرطیں کتنی ہوتی ہیں، ہم کو یہ نہیں پتہ نماز کے فرائض کتنے ہوتے ہیں، جاننا چاہیے نا۔ اور کنڈیشنز آف صلاۃ اینڈ اوبلیگیشنز آف صلاۃ، کتنی شرائط اور فرائض ہے، جاننا چاہیے نا، تو کیوں نہیں جانتے؟ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں، کو آدھ گھنٹہ دیو کرنا حضرت صاحب کے پاس، شالی صاحب کے پاس آؤ، ان کو سرکار آج ہمیں نماز کی شرطیں سکھا دو، وہ ایک ایک کر کے سکھائیں۔ لے پترا اتنے یاد رکھ، طہارت، ستر عورت، استقبال، اتنے یاد، روٹا اس کو گھوٹا لگا دے، پڑھو طہارت، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ۔ اس سال اتنا ہی، اگلے سال اور بتا دیں گے آگے، باقی ان سے پوچھ لینا۔ نمبر 4 وقت، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ یہ بھی یاد کرو، یہ بھی یاد کرو۔ گنتی پکڑی ہوئی ہے، 3 دن تو کھانا نہیں کھاتے اور کام کر رہے ہیں۔ ابو ساشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ساشری، یہ اونٹ لے جو ایک، اور 7 بندے جاؤ اور فلاں علاقے میں جا کے دین پھیلاؤ، اور جان اللہ کا نذرانہ دیا ہوا ہے، اس کی پرواہ نہ کرنا، دین کی خدمت کرو جا کے۔ تو ابو مساشری فرماتے ہیں، ایک اونٹ تھا، 7 بندے تھے ہم، اور 7 بندے اونٹ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، 2 چڑھتے 2 اترتے، چڑھتے ہوتے، کہتے میں اشار کرتا تھا یا تم اونٹ پر چلو، اتنی زمین تپ رہی تھی، اتنی آگ کی طرح تپ رہی تھی، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور میرے ناخن بھی اکھڑ گیا، لیکن ہم اپنے آقا کا پیغام سنانے کے لیے جا رہے تھے۔ ہمیں اے سی والے کمرے، اے سی والے ٹریکٹر، اے سی والی گاڑیاں، اے سی والی کاریں، لیکن کام کوئی نہیں۔ ان کا ٹھیکہ ہے، سیالوی صاحب کا یہ کریں، علامہ صاحب کا ٹھیکہ ہے، آپ کا بھی تو کام ہے نا۔ یہاں تو آپ کھانا بھی نہ کھائیں، شادی بھی نہ کریں، علامہ صاحب کھانا کھائیں، شادی کریں۔ آپ کا دین کا کام تھوڑا کرنا ہے، ہم شادی بھی نہیں کرتے، کھانا بھی نہیں کھاتے، کام سارے ہم کرتے ہیں، کھانے بھی کھاتے ہیں، شادی بھی کرتے ہیں، کپڑے بھی پہنتے ہیں، لیکن دین کا سیالوی صاحب کریں، وہ تو کریں، آپ بھی کچھ کرو میرے بھائی۔ 3 دن نہیں کھانا کھاتے صحابہ کرام، بھوکے رہ کے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے پیارے پیارے صحابہ، جابر رضی اللہ عنہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ عرض کہ حضور پھر میں گزارش کرتا ہوں، میں ہوں غریب آدمی، ماڑا سا بندہ، میرا ابا مر گیا ہے جی احد کے میدان میں، بڑا مکروز مارا بیچارہ، شہید ہوا، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے صدقے سے میرا قرض اترا ہے، میں ہوں ویسے غریب، تو حضور میری دعوت قبول کر لیں گے؟ سنو مسلمانوں، یہ غریب صحابی دعوت دینے والا ہے، کن کو؟ جو ساری کائنات کے شہنشاہ ہیں، نبیوں کے امام ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت العالمین ہیں، سید ثقلین ہیں، نبی الحرمین ہیں، امام القبلتین ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو دعوت دینے کے لیے گزارش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں تو غریب، تو میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، فرمایا تیری دعوت قبول ہے۔ کس کی دعوت قبول کی؟ غریب کی۔ کس کی؟ غریب کی۔ اگر آپ بھی غریبی دعوت قبول کرتے ہیں تو بڑے اچھے لوگ ہیں، نہیں کرتے تو کرنی چاہیے۔ یہ نہیں میں کہتا نہیں کرتے نہ کرو، نہ میں کہتا کرو، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے نہیں جا دفعہ نہیں نہ صحیح نہیں، کتنے تو جانے ساڑھے گول بوئے تھے، ہاں چل سر نارل آ جا، ہم تو اس چیز قائل ہیں۔ یہ نہیں کہنا نہیں آتا تو نہ دفعہ ہو، جیسے ہم کرتے ہیں آ نماز پڑھ آ جائیں گا، آ نماز پڑھ آ جائیں گا، اور تیرے پیودی نماز پڑھنی پڑھ لیں گا، میں دفعہ کرو یار، بندہ ہے کوئی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، نہ میں پسند کرتا ہوں، نہیں وہ 10 دفعہ کہیں نہیں آتا، پھر اس کو کہو آؤ نماز آؤ نماز۔ آپ کو پتہ شباز سبزی والا ان کو میں کہا اور نماز کہتا پڑھ لوں گا، میں پڑھ لوں گا، میں بھی تیری جان نہیں چڑھ گئی۔ آج وہ اتنا پکا نمازی ہے اور دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اس کی گاڑی پر دائیں بائیں لکھا ہے اجتماع ہوتا ہے ہفتے کو چائنس کی نگینہ مسجد میں مغرب تا عشاء، اور وہ لوگوں کو لے کر آتا اپنی گاڑی میں، اتنا پکا وہ مسلمان ہو گیا، گاڑی رکھ لی، اور اب وہ آ رہا ہے ادھر، ابو ظبی آ رہا ہے، اس کا ویزا بھی لگ گیا، دین کا کام کر 23 تاریخ کو آ رہا ہے، لوگ اس کو طریقہ بھی پتہ ہے،
یہ لنک نے نا جڑے سارا لنک ہی کسی نے کوئی نہیں سارا لنک صرف مسیح تک ہی ہے آج گل ہوئی چلو ٹھیک سنو میرے دوستو جناب جابر دعوت عرض کرتے ہیں کبھی میں کسی اپنے غریب مقتدی کے گھر گیا ہوں یا کبھی میں کسی غریب مرید کے گھر گیا ہوں میں غریب مرید کے گھر پیر تو بڑھنے کا بڑا شوق تھا مجھے پیر بن گئے پیر صاحب آ گئے اور کبھی غریب گھر گیا ہو کہ پیرو کسی نے میروں کے گھر جانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے جرا میر کو دیکھا وہ گھر چلے گئے جرا میر وہ گھر چلے گئے کیوں تو نوٹ ملنے نا 500 درہم ملنا ہے تو غریب کے گھر کون جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کبھی کبھی خود ہی غریبوں گھر چلے جاتے تھے کتاب طہارت میں حدیث آتی ہے ابو رافع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں آپ ابو رافع گھر چلے گئے غلام آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ عنہ دستک دی وہ باہر نکلے ہو جہانوں کی رحمت میرے گھر آ گئی بڑا خوش حضور تشریف لائے جب اندر گئے تو چار پائی پر بستر ہی کوئی نہیں چادر کوئی نہیں دری کوئی نہیں اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس چار پائی پر بیٹھ کے جس پر چادر بھی کوئی نہیں میں جب آیا تو مجھے گدے پر بٹھایا حضرت صاحب نے گدے پر بیٹھو نرم گدے پر پھر ہمارے جناب علی نخرے نہیں ختم ہوتے کسی پیر کو بٹھاؤ کسی پیر صاحب کو بٹھا دو ایسی چار پائی پر جو جس میں چادر نہیں کہتا ہے مریض گستاخ ہے پیران کا احترام نہیں کیتا ہی ننگی چار پائی بہاتا ہی جب پیر ہوتا تو کبھی گالی نہ کرتا ہے پیر نہیں ہے وہ میں بتا دوں آپ کو پیر نہیں ہے وہ پیر ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کرتا جب نبیوں کے امام نے بات کی یہ کیوں بات کرتا ہے یہ کون سے دین کو مانتا ہے اس کا دین کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چار پہ بٹھا دیا جس پر چادر بستر نہیں بچھا ہوا آپ بیٹھ گئے تو ہمیں ابو رافع خوشبو آ رہی ہے کسی چیز خوشبو آ رہی از کیا میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہدیہ میں بکری ملی تھی وہ میں نے بکری پکائی ہے میں نے کہا رج رج کے گوشت کھاتے ہیں اور میری قسمت آپ تشریف لے آئے تو حضور حکم فرمائے وہاں دیکھو گوشت پک گیا ہے دیکھا تو نرم تھا پکا ہوا تھا فرمایا بھائی ابو رافع واہ جاؤ دستی نکالو آپ کو دستی کا گوشت پسند تھا دستی نکالو وہ دستی لے کر آئے چھوٹی سی دستی جو اور بھی 7 لوگ ہوں گے بانٹ دی کھا لی فرمایا ایک اور دستی لے آؤ ڈوئی سے دوسری دستی نکالی خود کھائی تھوڑی سی دوستوں کو بانٹ دی ختم فرمایا ایک اور دستی لے آؤ ان کا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما از کہ حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں میں ٹھیک اوکے گھر گئے بیگم ان کی نام تھا سہیلہ بنت مسعود سہیلہ بنت مسعود اس کا نام تھا بڑی سگڑ قسم کی سلجھی ہوئی سلیقہ شار گھر کو بنانے والی بہت اچھی عورت تھی صحابیہ تھی رضی اللہ عنہا کہتے ہیں بیگم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کھانے کی اسے کہا تم بھی عجیب آدمی ہو مجھے پوچھ تو لینا تھا گھر میں کچھ پکانے کھانے کی چیز بھی تو ہے کہ نہیں کہا جو بھی ہے دعوت ہو گئی ہے تم تیار کرو اسے پیپے سے آٹا نکالا اور چھوٹی سی بکری ذبح کی تو وہ کہنے لگے اب دیکھو آٹا اتنا سا ہے بکری بھی اتنی سی ہے اور یہ 5 بندوں سے زیادہ نہیں آنے چاہیے یہ دھیان کر لینا اور بیوی اس کی عورت سگڑ عورت تھی سلیقہ شاہ اسے کہا میں ہڈی چولہے پر چڑھا دیتی ہوں روٹی تب پکاؤں گی جب رسول پاک تشریف لائیں صلی اللہ علیہ وسلم تازہ روٹی پکاؤں یہ نہیں میں پکا کے رکھ دوں آ کے کھاؤ جی نہ سلیقہ شاہ عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں اپنے شوہروں کے لیے ان کے آنے پر روٹی پکا کے دیتی ہیں رکھ نہیں دیتی کیا کہتے کھا لے گا نہیں آئیں گے تازہ روٹی پکا کے دیں خیر ہنڈیا پک چولہے پر چڑھ گئی آٹا گوندھ دیا گیا فرمایا جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ حاضر خدمت ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں بات کی کہتے میں نے کان میں بات کی حضور 5-6 بندے آ جائیں 5-6 بندے آ جائیے کان میں بات کی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 3 بندے ہو نا 2 بندے کان میں بات نہ کرے اب جب اسے کان میں بات کی تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے کان مبارک میں اچھا پہلے اس کی طرف تکے آپ فرمایا یہ مجھے دعوت دے رہا ہے یہ مجھے کھانے کی دعوت دے رہا ہے تو حضور ہمیں کیا حکم ہے مما وہ سارے چلتے 1400 بندے
امام بخاری لکھتے ہیں 700 بندے. 700 بھی تو بڑے ہوتے ہیں, 5 اور 7 2 ہی کا فرق ہے. یہاں تو 700 300 5 اور 300 1500 ہے جی. جیسے ہوتا ہے پیر آتے ہیں نا کسی جگہ, تو جو 4 مریض ساتھ ہوتے ہیں, 5-6 محلے والے رل جاتے ہیں, 5-7 گوانڈی, اور روٹی پکی 50 دی تو 15 بندے 9 روپے 20 بندے کھانا پا گئے. مرید پا گیا قرضیاں, 6 مہینے قرضے ہی لتھا. اب امام الانبیاء علیہ السلام بھی گئے ہیں کسی اپنے غریب مرید کے گھر اس کو قرض مرکوز کرنے کے لیے. سنو میرے دوستو, آؤ اسلام کو مانے, کہو مجھے دین اسلام سے. سنو اسلام کی عظمت و شان کیا ہے. صاحب اسلام, صاحب قرآن, نبی امام الانبیاء علیہ السلام, آپ نے ہمارے صحابہ سارے چلتے ہیں. اب جناب علی فوری طور پر جابر جو تھے پریشان ہو گئے. میں جابر چلو میں آ رہا ہوں. وہ جلدی جلدی گھر گئے, دل دھڑک رہا ہے, چہرے پر پسینہ ہے, ماتھے پر جناب علی نوتیوں کی طرح پسینہ آیا ہوا ہے. بیوی دیکھ رہی ہے. کہا جابر خیر ہے؟ کہتے خیر ہے. بتاؤ کیوں پریشان لگتے ہو؟ کہا 1500 بندے آ رہے. کہا تمہیں کس نے کہا تھا 1500 بندے؟ میں نے تمہیں 5 بندے کہا تھا, تو اللہ کا بندہ عجیب آدمی ہے, 1500 بندے لے آیا. کہ انہوں اللہ کی بندی بات تو سناؤ. کہنے میں نے تو کان میں 5 بندوں کی دعوت دی تھی. 1500 کے آ رہے ہیں, ان کو حضور پاک نے دعوت دی ہے. کہیں پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جن کو ہم نے دعوت دی ان کے ہم ذمہ دار, باقی کے نبی کریم ذمہ دار ہیں. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو لا رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہم غریب آدمی ہیں, خود ہی دیکھ لیں, گھبراؤ نہیں تو. لو جناب, وہ تشریف لے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لشکر بھی آگا صاحب, غزوہ خندق کھوتنے والا. میں جابر, ہنڈیا میری طرف کرو. آپ نے بولا فبسکا فی, آپ نے ہنڈیا میں لعاب شریف ڈالا, وہ باہر رکھا, برکت کی دعا فرمایا. ہنڈیا اور آٹے شریف میں ہنڈیا شریف بنا دیا, ہنڈیا کو ہنڈیا شریف کر دیا, آٹے کو آٹا شریف کر دیا لعاب شریف ڈال کے. آٹے پر کپڑا رکھ دیا, ہنڈیا پر ڈھکنا رکھ دیا. میں جابر ایک بی بی اور لے کر آؤ, پھپھی چاچی تائی خالہ ماسی جو لے کر آؤ, وہ بھی روٹی دے ساتھ پکائے. اور توا بڑا تھا, 2 بیوی بیٹھ گئی روٹی پکانے. 1500 بندے, اگر ایک روٹی کھائی ہوگی تو کتنی پکی ہوں گی؟ تو کوئی بڈھی ایسی ہے 750 روٹیاں پکا دے ایک ٹائم میں. یہاں کے لوگ تو بڑے, یہاں کی عورتیں تو بڑی خوش نصیب ہیں, بڑی خوش بخت عورتیں جو رہتی ہیں. مجھے کسی نے سویرے بتایا, کہنا بابا جی اتوں کی بڈھیاں بڑی خوش بخت نے, پانڈے مانجنے نہیں پیندے. میں کیوں کہنا پلاسٹک کے بھانڈے آ کے کھائی جاؤ, سٹی جاؤ. بڑی خوش بخت بھیا ساری بیبیاں بیچاری برتن ہی مانجتے رہتے سارے. کہیں تسی پلاسٹک لے آؤ گھر, وہ جو ہوتے ہیں نا دوسرے, وہ ڈسپوزل ہے, ڈسپوزیبل ہے جی. اب ہوا کیا, وہ کپڑا نہیں اٹھایا, کپڑے کے نیچے سے ایسے پیڑا نکالتی ہیں آٹے کا, روٹی پکاتی ہیں, روٹی پک جاتی ہے, اور بندہ آتا ہے کھاتا ہے, پھر آتے 2 آتے ہیں 3 4 کھاتے ہیں. جناب جابر فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جناب جابر فرماتے ہیں 1 2 10 20 1500 بندے کھانا کھا گئے. فرماتے خدا کی قسم جب میں نے کپڑا اٹھایا آٹا بھی اترا, جب ڈھکنا ہے تو ہنڈیا بھی اتنی تھی. ان کا تو کھانا کھلانا بھی معجزہ ہے, یقین جانو. اچھا, اب میں آئی ایم گوئنگ ٹو سم مائی ٹاک واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے یو. اب وہ جو بڈھیاں 2 تھیں, وہ جن تھیں کہ عورتیں تھیں؟ چلو میں نے تو دیکھی نہیں, آپ نے دیکھی ہوں گی شاید. اچھا, وہ عورتیں تھیں 2. اچھا, وہ انڈیا جو تھی وہ چولہے پر چڑھی تھی, لکڑیاں 2 تھیں, لکڑیاں وہ وہیں سے جلتی رہیں, آگے جلی کوئی نہیں, اور پانی ڈالا کوئی نہیں, نمک مرچ ڈالی کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. نہ عورتیں تھکیں, نہ لکڑیاں ختم ہوئیں, نہ پانی ڈالا, اور نہ ہی آٹا بڑھایا. یہ ہوا کیا؟ پتہ کیا ہوا؟ یہ کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن شریف ڈالا, اس کی برکت سے آٹا بڑھا. تو جب انہوں نے آٹے کو توڑا تو آپ کے لعاب دہن شریف کا اثر بازو میں آ گیا. تو لعاب دہن شریف نے بازو تھکنے نہیں دیا, لعاب شریف نے بازو تھکنے نہیں دیا. جب روٹی کا پیڑا کر کے توے پر ڈالا تو وہ لعاب شریف کا اثر توے میں گیا,
توے کا اثر چولہے میں گیا، چولہے کا اثر زمین میں آیا، زمین سے لکڑیوں میں آیا، اس لعاب شریف نے لکڑی کو بھی نہیں جلنے دیا آگے، نہ لکڑیاں نہیں تھے 750 1500 بندے کے لیے کھانا پکائیں تو 2 من لکڑیاں لگ جاتی، 1500 بندے پتہ ہے کتنی دیر کھاتے ہیں؟ 50 بندے ایک دیر کھا جاتے ہیں 8 کی، تو 1500 کتنی کھائیں گے؟ جلدی سے حساب کرو، 30 دیگوں کے لیے 30 من لکڑی چاہیے، تو وہاں 150 بندہ ہے، 2 ہی لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، روٹیاں پک رہی ہیں۔ اور جناب جابر فرماتے خدا کی قسم یہ تو 1500 بندے تھے، اگر 1 لاکھ انسان ہوتے کھانا کھا جاتے، نہ آٹا ختم ہوتا نہ سالن ختم ہوتا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو سنو توجہ کر کے، تمہارے پاس اللہ کا معجزہ آیا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی آتے تھے معجزے لے کر آتے تھے، اب جو آئے ہیں سراپا معجزہ بن کر۔ پہلے انبیاء کو گن گن کے معجزے دیے، جب میرے اور آپ کے کریم آقا پاک آئے گنتی ختم کر دی۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگ دوستو، آپ بڑے اچھے لوگ ہو ماشاءاللہ، اپنے اللہ کے گھر کو بات کیا ہوا ہے، اور تھوڑا سا ورک کرو، تھوڑا سا ورک کرو، ہر صاحب کے پاس آیا کرو، ان کو جناب صاحب وضو سکھا دیا، ہمیں غسل سکھا دو، ہمیں تیمم سکھا دو، ہمیں نماز کی شرائط فرائض سکھا دو، ہیں جی، تاکہ ورک شروع ہو جائے۔ جب آپ کو وضو کرنا آ گیا، وضو کے فرض آ گئے، غسل کے فرض آ گئے، اور نماز کی شرائط فرائض، آپ کا شوق بڑھ جائے گا، آپ اوروں کو لائیں گے، جب اوروں کو لائیں گے بگڑے ہوئے صحیح ہونا شروع ہو جائیں۔ جب منافع ہوگا تو دیکھو نا، ایک بندہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے، کہتا ابو جی میری نوکری اچھی لگ گئی ہے، بھرا نوں بھیج دیو، وہ بھائی کو بھیج دیتا ہے، ابو جی میرا بھائی بھی اچھے لگ گیا، میری خالہ کے بیٹے کو بھیج دو، وہ بھی آ گیا، ابو جی میرے چاچا کے بیٹے کو بھیج دو، وہ بھی آ گیا۔ ایک بندہ آیا تھا، جب اس کا کام چلا اس نے چچا تایا خالہ پھوپھو کے بچوں کو بلا لیا۔ تو جب مجھے دین آنا شروع ہو جائے گا تو میں اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں سارے کو سکھانا شروع کر دوں گا۔ جب میں سکھانا شروع کر دوں گا تو میرا اپنا سیکھنے سکھانے کا ماحول بن جائے گا، تو مجھے کوئی آ کے لے جائے گا نہیں اپنے پنڈ، نہ جاؤں گا پنڈ تو نہ ہوگی میری ٹینڈ، میں سیدھا سیدھا رہوں گا، کام میرا سیدھا ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا۔ تو بھئی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے مزاج میں تقریر نہیں کر سکا، میں نے جو مجھے ٹوٹا پھوٹا تھا میں نے سنا دیا آپ کو، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا بی ویئر، مسجد میں ساز نہ لگایا کرو، موبائل باہر بند کر آیا کرو، موبائل کو باہر بند کر کے آیا کرو، آپ کی مہربانی۔ اب بہت اچھے لوگ، بعض مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے آف، ادھر لگا کہ نہیں لگا، کوئی لگا، باہر لگا ہوا ہے۔ خدا را یہ ساز مسجد میں بجتا ہے، اور جب نماز کے دوران ساز بجتا ہے، پتہ نہیں امام سے غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ میں مقتدیوں میں ہوں تو مجھے تو غصہ چڑھ جاتا ہے، میں یار بندہ ہے، یہ بندے نماز یہ تیرے بندے، غصہ چڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی بات کر رہا ہوں تو غصہ اس پہ چڑھ رہا ہے۔ تو کس نے میری نماز خراب کی ہے؟ ٹی والے نے۔ اگر نہ 5 منٹ اس کو موبائل کو آن کرے گا تو کیا ہوگا؟ جب نہیں تھے ہم زندہ نہیں تھے، دشمن نے ہمیں برباد کر دیا۔ مسلمان کو دیکھا ہے یہود و نصارہ نے، آپ بخاری نہیں پڑھتے، وہ بخاری پڑھتا ہے یہودی، آپ مسلم نہیں پڑھتے، یہودی مسلم پڑھتا ہے، آپ قرآن شریف نہیں پڑھتے، یہودی مسلمان، یہودی قرآن بھی پڑھتا ہے، وہ قرآن شریف پڑھ کے نقطے مسئلے نکالتا ہے، کہتے ہیں یہاں مسلمان کو مارو، یہاں مسلمان کو مارو، یہاں مسلمان کو مارو۔ اس کو ایسا اس نے پڑھا کہ اللہ کے نبی پاک فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، صحیح مسلم پہلی حدیث، یہ کتاب الایمان، اللہ کی بات ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر اس کو نہیں دیکھ رہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ پھر سمجھو تم اسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب میں نے نماز شروع کی تھی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، انہوں نے ساز والا موبائل نکال دیا۔ اب جب میں نماز پڑھ کر ساز شروع ہو گیا، نماز ہی میں اس کو وہ ادھر لگا، کسی نکل ہی نہیں جیب سے نکلا، نالے کدھر نمبر ہے چاچی دا، ٹھیک ہے، کیا کر رہا ہوں میں؟ یہودی نے ہمیں برباد کر دیا، ہمارے دشمن برباد کر دیا، اس چرخے نے گھر برباد کر دیے، اور انٹرنیٹ نے تو تباہیاں مچا دی۔
تکبیر تحریمہ، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ میں نے تکبیر کہہ دی ہے جس کے بعد کوئی انسانی کلام، کام حرام حرام حرام، بولنا چالنا بھی حرام، کھانا پینا بھی حرام، اور کوئی چنے کے دانے کے برابر چیز کھا دے گا نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر کوئی کسی کو جواب دے گا نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اللہ ہمیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھتے ہو، ہمیں اس نے ادھر لگا دی ہے، نہ ٹیلی فون سنی جائے نہ نماز پڑھی جائے۔ تو اللہ کدھر گیا ہمارا دھیان؟ اللہ کا دھیان گیا ہمارا؟ دشمن بڑا خطرناک ہے، اسے جین کی پینٹیں نکال دی تاکہ منڈوں کے گٹوں کے نیچے پینٹیں جائیں، تاکہ ان کی نماز ہی نہ ہو، پھر فولڈ کریں نماز ہی نہ ہو۔ دشمن بڑے بڑے خفیہ انداز میں ہمیں تباہ کر رہا ہے، اور ہم بڑے خوش ہیں۔ مسلمانوں آؤ دامن مصطفیٰ سے اس کو تھامیں اور دعوت و تبلیغ کا کام جان فشانی سے کریں۔ حضرت آپ کے پاس نعمت الہیہ ہے، اور اس علاقے میں یہ مسجد کا قائم ہونا یہ صدقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اچھی باتیں سنانے کے لیے مجھے بتا رہے ہیں حضرت صاحب، کہتے ہیں ہر جمعے خطیب ہر اتوار کو کوئی نہ کوئی نئے سے نیا خطیب آتا ہے اور ہمیں بڑی بڑی پیاری باتیں سناتا ہے۔ میں آج تک کام ہی خراب ہو جائے، آج تک بدلیں ہی ہو رونی ہے، کام خراب ہو جائے گا، میں یہ ناراض نہ ہو جائے گا، یہ ڈر رہا تھا میں جی۔ تو اللہ کرے ڈرے یہ ناراض نہ ہو، ہاں جی، مجھے معاف بھی کریں، ہاں جی۔ تو ان سے محبت کرا کرو، ان سے محبت کرا۔ کتنے لوگ ہیں جو حضرت صاحب کو چائے پلاتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ون، اونلی ون۔ وہ اتنی پبلک میں سے ایک بندہ چائے پلاتا، دو۔ لنچ کون کراتا ہے؟ اور لنچ والے ہاتھ تھالی چلا گیا جو ان کو بھی کھانے کے لنچ کھلایا کرو، ان کو ڈنر کرایا کرو، ہیں ان کو نذرانے پیش کرا کرو۔ کتنے لاہور سے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں خدمت کرے دین کی، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہیں جی۔ مکان بھی دیتا ہوں ایک کھڈائی کا، میں دیکھا ہے اے مکان ہے، کتنے کمرے نے؟ 2 کمرے، ایک کچن، لیٹرین ہوئی ہے۔ بڑی خوشی خبر سنی میں نے، 2 کمرے والا مکان، نہیں تو وچے لیٹرین دے وچے ہی بچی کھانا، تو وچے ہی کپڑا، وچے مہمان کھانا، وچے ڈائننگ، وچے ڈرائنگ۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کے امام صاحب کی رہائش اچھی ہے، لیکن کبھی کبھی ان کو گھر لے جایا کرو یا ادھر لے آیا کرو پکا پکایا۔ آج ہمارے ساتھ بندے نے یہ سلوک کیا ہے، وہ کل مجھے پتہ چلا کہ نوید نے ناشتہ کرانا ہے، تو میں بڑا جناب میری کپڑے تیار کیتے، میں پواں گا جناب کپڑے جاواں گا، میں تیار بیٹھا تھا کہ وہ نوید گھر جائیں گے، نوید ساڈے گھر آ گئے، اور میں تیرے گھر جا کہتے میں ناشتے تھی لینا ہے، ناشتہ میں ادھر ہی لے آیا ہوں، میں تو بڑا بچت کی تھی ہے، کھانا ہی لے آیا۔ چلو آپ ان کو اجازت کھانا ہی لے آؤ ان کے پاس، جناب آج میں نے دوپہر کا کھانا آپ کے لیے بہترین پکایا ہے، فش پکائی ہے جناب، فش کھاؤ جناب۔ اچھا کل ان کو کون دوپہر کا کھانا کھلائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے کوئی ایک بندہ، کہے جی میں، واہ جی واہ، بابا جی ٹھیک ہے، کل ان کو آپ نے کھانا کھلانا ہے دوپہر، ٹھیک ہے، باقی آپ نے فیصلے کر لینا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو سلامت رکھے، آپ کو محبت عطا فرمائے، اور اس مرکز اسلام کو مضبوط کرو، یہ قیامت تک قائم رہے۔ اس لیے کہہ دو مجھے دین اسلام سے، مجھے دین اسلام سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، فیض رضا، مجھے دین اسلام سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری غلطیاں معاف کر دینا جو میں نے آپ کی شان میں بات کی ہوگی جو آپ کو پسند نہیں آئی ہوگی، اور اگر پسند ہے تو مجھے دعا دے دینا۔